بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ لاہور کی ایک سلگتی دوپہر میں قذافی اسٹیڈیم میں ایک میلے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے عارضی ہسپتال اور ٹوائلٹس قائم کیے جا رہے تھے، کرسیوں کی ترتیب سیدھی کی جا رہی تھی، ایمبولینسوں اور فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ 17 جون 1979 کی صبح اخبارات کے صفحہ اول پر سب سے بڑی خبر تھی، انوں کی اور جھارا کی چیلنج کشتی آج رات قذافی اسٹیڈیم میں ہوگی۔ یہ دور پہلوانی کا دور تھا اور محمد زبیر عرف جھارا پہلوان اس دور کا وہ نام تھا جس کی گونج اندرون شہر کے اکھاڑوں سے نکل کر کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز تک پہنچ رہی تھی۔ فری اسٹائل کشتی کا یہ مقابلہ نہ صرف جھارا پہلوان بلکہ جاپانی پہلوان انتونیو انوکی کی زندگی کا بھی سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ جون 1979 میں انوکی کی پاکستان آمد سے قبل ہی اخبارات میں جھارا پہلوان اور انوکی کے مقابلے کی خبریں شاہ سرخیوں میں شائع ہوئیں۔ اخبارات میں پہلے سے ٹکٹ بک کروانے کی ہدایات جاری ہونے لگیں۔ انوکی کی پاکستان آمد کے بعد صحافیوں سے آمنا سامنا ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ 3 سال قبل جب اکرم پہلوان سے مقابلے کے لیے آئے تھے اس وقت جھارے کو دیکھا تھا۔ تب وہ 15-16 سال کے نوجوان تھے اور ان کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے۔ اس وقت انوکی کی عمر 36 سال جبکہ جھارا پہلوان 19 برس کا نوجوان تھا۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک یک طرفہ مقابلہ ثابت ہو سکتا تھا۔ جھارے پہلوان کا یہ پہلا بین الاقوامی مقابلہ تھا اور ان کی ناتجربہ کاری آڑے آ سکتی تھی۔ انوکی نے بھی اس کا اظہار کیا تھا کہ انہوں نے اس مقابلے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی، صرف معمول کی پریکٹس کی ہے۔ شاید انہیں بھی گمان تھا یہ تو کل کا بچہ ہے۔ ان دنوں جنگ اور ڈان سمیت دیگر اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس کے مطابق جھارے پہلوان نے اس مقابلے کے لیے 8 ماہ کی سخت تیاری کی تھی، کیونکہ یہاں چچا کی شکست کا بدلہ اور خاندان کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنا بھی مقصود تھا۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ 17 جون شام 6 بجے اتوار کے دن لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 40,000 تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ مقابلے کے لیے میدان کے درمیان میں 24 فٹ چوڑا ایک خصوصی رنگ تیار کیا گیا تھا۔ مقابلہ 8 بجے شروع ہوا۔ پہلا راؤنڈ بغیر کسی سکور کے ختم ہوا۔ دوسرے میں بھی دونوں پہلوان ناقابل شکست رہے۔ تیسرا اور پھر چوتھا بھی ایسے ہی گزرا کہ 6 فٹ 4 انچ قامت کا دیو نما انوکی پہلوان اس 19 سالہ نوجوان پر قابو پانے میں ناکام رہا۔ 5ویں راؤنڈ میں بھی ایسی ہی صورتحال رہی کہ کمنٹیٹرز نے مقررہ وقت کے ختم ہونے کا اعلان کیا۔ گھنٹی بجی تو انوکی جھارا پہلوان کے پاس آیا اور اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ ایسا کرنا تھا کہ عوام کے جذبات کا سمندر امڑ آیا۔ ان کا خیال تھا کہ انوکی نے شکست تسلیم کر لی۔ باضابطہ اعلان سے قبل ہی عوام نے جھارا پہلوان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ ایسی بھگدڑ مچی کہ پولیس کی لاٹھی بھی قابو میں نہ رہی۔ جھارا پہلوان کے حامیوں نے فتح کا جشن منانا شروع کر دیا، جبکہ انوکی کے مینیجر کا اصرار تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ ڈان اخبار میں اگلے روز شائع ہونے والی رپورٹ میں ریفری کا بیان بھی شامل تھا، جس میں پولش ریفری برنارڈ وجوسکی کا کہنا تھا کہ تکنیکی طور پر جھارا پہلوان فاتح ہے، لیکن جج صاحبان کو انہیں مطلع کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ فتح یاب پہلوان کا اعلان کر سکتے۔ دوسری جانب ایک جج خواجہ اسلم کا کہنا تھا کہ جھارا فاتح ہے کیونکہ اس نے 2 بار انوکی کے کندھے زمین سے لگائے تھے، جبکہ انوکی کے مینیجر شمع کا موقف تھا کہ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا ہے کیونکہ دونوں کے پوائنٹس برابر تھے۔ انوکی کے وطن لوٹنے سے قبل ان سے پھر اس مقابلے کے بارے میں ایک پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا جھارے پہلوان کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کرنے کا مطلب اپنی شکست تسلیم کرنا نہیں بلکہ ان کو داد تحسین دینا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں کئی پہلوانوں کے کھیل کی تعریف اسی انداز میں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے جھارا پہلوان کی کشتی کے انداز اور تکنیک کی تعریف بھی کی۔ اگر آپ کو زینب نامہ کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔